اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ کتاب باب طہارت جو ہے باب طہارت میں ہے، درس نمبر 42 سے 42۔ ہاں جی، اور آج کے درس کا ہمارا عنوان ہے ناپاک چیزیں، وہ چیزیں جو ناپاک ہیں اور وہ اگر آپ کے کپڑے پر لگ جائیں، آپ کے جسم پر لگ جائیں، ہاں جی، یا جائے نماز پہ لگ جائیں جہاں آپ نے پاک نماز پڑھنا ہے، تو ان تمام چیزوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی، وہ تمام چیزیں جو پاک کیے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں ہے، تو وہ چیزیں وہ ناپاک چیزیں۔ تو آپ کا ہمارا موضوع ناپاک چیزیں ہیں۔ تو شاذ فرماتے ہیں اما بہر غیر الطاہر الذی، وہ ناپاک چیزیں کہ ان تلوث بھی، اگر وہ ناپاک چیز لگ جائے غیر کسی اور چیز، یعنی کوئی اور چیز اس ناپاک چیز سے ہاں جی آلودہ ہو جائے، لت پت ہو جائے، یہ چیز اور کسی اور کو لگ جائے، جیسے کپڑے پہ لگ گیا، جسم پہ لگ گیا، لگ جانے سمین تلوث بھی، اگر وہ آلودہ ہو جائے کوئی اور اس ناپاک چیز سے غیر کوئی دوسری چیز، جیسے آپ کا کپڑا سے آلودہ ہو گیا، کپڑے پہ لگ گیا، تو پھر وہ چیز جو پاک تھا اس کو یہ ناپاک چیز لگنے سے سارا مثلا وہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی طہر ناپاک ہونے میں، آپ کا کپڑا پہلے پاک تھا، اس پر خون لگ گیا، پہلے آپ نماز میں پڑھ سکتے، آپ پہن کے اب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس پر خون لگ گیا، ناپاک ہو گیا مثلا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر ناپاک چیزیں مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ ہاں جی غیر وہ ناپاک چیزیں ان تلوث بھی، اگر اس چیز سے آلودہ ہو جائے غیر کوئی دوسری چیز، سارا مثلا وہ اس جیسا ہوتا ہے، کس چیز میں بھی عدم طوری ناپاکی میں، اور وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے پہ لگ گیا، جسم پہ لگا، وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ یجب، اور پھر واجب ہو جائے گا ازالت اس چیز کا، وہاں سے زائل کرنا، دوخ کے پاک کرنا، صاف کرنا پھر واجب ہو جائے گا۔ انل بدن، اگر وہ ناپاک جسم پہ لگاؤ تو جسم سے پاک کرنا واجب ہے، وصوب، اگر لباس پہ لگائے تو لباس سے اس کو دھونا واجب، اس کے بغیر اس لباس کو نماز وغیرہ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ والمسجد، اسی طرح مسجد میں اگر یہ ناپاک چیزیں کہیں لگ گیا ہو تو وہاں سے بھی در و دیوار فرش پہ مسجد کے، وہاں سے بھی اس کو پاک کرنا، فوری طور پر پاک کرنا۔ مسجد میں کوئی بھی ناپاک چیز پڑا ہوا تو اس کو فوری طور پر پاک کرنا، جس کو بھی پتہ چلا واجب ہے۔ تو وہ ناپاک چیزیں جو ہاں جی آپ کے کپڑے بدن یا مسجد میں کہیں وہ ناپاک چیز لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ وہ ناپاک چیزیں کیا ہیں؟ ہوا، ان میں سے وہ ناپاک چیزیں، پہلا الغائط، پہلا غائط ہے، بڑا پیشاب ہے، ہاں جی، والبول، دوسرا چھوٹا پیشاب ہے، بول ہے، والودی، اور تیسری چیز ودی ہے۔ ودی جو ہے ہمارے ایک سفید پانی ہے جو پیشاب کے بعد آتی ہے انسان کو، اور شاذ فرماتے ہیں یہ بذاتی ناپاک نہیں تھا لیکن یہ پیشاب کے فوراً بات آتی، اس وجہ سے اس کو ناپاک کہا۔ والودی، اور ودی ناپاک ہے کس وجہ سے؟ مجاورت ہی، کیونکہ یہ ساتھ آنے کی وجہ سے، ہمراہ ہونے کی وجہ سے بولا پیشاب، یعنی پیشاب کے فوراً بات آتی ہے، اس وجہ سے یہ چیز ناپاک ہے۔ تو تین چیزیں ہو گیا۔ والمیتۃ، اور مردار، ایک جانور ہے مردار ہو گیا، حلال گوشت جانور تھا، گائے تھا، بیل بکری تھا، ذبح نہیں کیا شرعی، اور وہ خود بخود مر گیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ سوائے جو ہے الا سمک کا، سوائے مچھلی کے، اگر وہ خود بخود مرا ہے، دریا میں خود بخود مرا ہے، والجراد، اور ٹڈی دل، ہاں جی ہمارے بھارتی میں اس کو بیہا بولتے ہیں، وہ اگر ملے، وہ اگر مرے ہو، خود بخود مرا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، ہاں جی، ان کا کھانا جائز نہیں ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ والدم، اور خون، اسی طرح خون، کوئی بھی خون جسم انسان کے جسم سے نکلتے ہیں، جانوروں کو ذبح کے بعد جو خون نکلتے ہیں وہ بھی ناپاک ہے۔ والکلب، اسی طرح کتا جو ہے ناپاک ہے، کتے کی تمام اعضاء جسم اس کا ناپاک ہے۔ والخنزیر، اور سور، ہاں جی جو ہے وہ بھی ناپاک ہے، خنزیر جیسے سور کہا جاتا ہے اردو میں، وہ بھی ناپاک ہے، ہاں جی، جانوروں میں سے یہ دو جانور ناپاک جانور ہیں، ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ ناپاک چیزوں میں سے والقیح، والقیع، قیح جو ہے پیپ کو بولتے ہیں، ہاں جی پیپ کو بولتے ہیں، تو اور والقیع الٹی، فرماتے ہیں یہ قیح اور قیح، پیپ اور الٹی، یہ دونوں اس وقت ناپاک الغلیظان، جب گاڑھا ہو تو، یعنی اس میں جیسے جو ہے پیپ میں اس میں گاڑھا ہے، ایک ہوتا ہے اس کو بالکل پانی کی طرح ہے، جس کا ہمارے بلتی زبان میں چوسیر بولتے ہیں، ہاں جی، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ معافات میں سے ہے۔ والقیع دوسرا الٹی ہے، کھانے کے ساتھ اجزاء ملا ہوا ہے تو وہ گاڑھا ہے، وہ ناپاک ہے، کپڑے پر لگ جائیں، جائیں بھی لگ جائیں، لیکن صرف جو ہے پانی نکلا آپ کے منہ سے، کھانے کی کوئی اجزاء نہیں، اس کو خفیف الٹی کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں۔ شاذ فرماتے ہیں وہ بھی پاک نہیں کہہ رہے ہیں، معاف ہے بول رہے ہیں۔
تو والقیح پیپ اور الٹی جب الغلیظان جب یہ دونوں غلیظ و گاڑھا ہو تو ناپاک ہے، یہ دونوں ناپاک ہے۔ ہاں جی، یہاں ایک جو ہے ناپاک کا لفظ یہاں پر مقدر ہے، عربی زبان میں بعض کے الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں تو محسوب رکھتے ہیں۔ ولیکن الخفیفان منہم، لیکن ان دونوں میں سے، یعنی لیکن خفیفان، لیکن دو ہلکی چیزیں کس میں سے؟ وہ پیپ اور الٹی۔ ہاں جی، پیپ جب ہے جب ہلکا ہو، یعنی صرف پانی ہے، چھوسے جسے ہم بولتے ہیں بھارتی زبان میں، صرف پانی ہے، اس میں جو ہے خون کے ذرات گاڑھا نہیں ہے۔ الٹی بھی صرف پانی ہے، اس میں کوئی کھانے کے ذرات نہیں، اس کو خفیف الٹی اور خفیف پیپ سے تعبیر کیا ہے۔ تو لیکن خفیف چیزیں جو ہیں ان دونوں میں سے وہ کیا ہے؟ وہ بھی معاف ہے۔ یہاں پر بھی معفوان کا لفظ مقدر ہے۔ ہاں جی، یہ دونوں جو ہے معاف ہے، یعنی یہ اگر آپ کے کپڑے پر خفیف یا خفیف جو ہے پیپ لگا ہوا ہے جو ہلکا ہے، صرف پانی کی صورت میں ہے، تو اس سے کہ آپ نماز مگر نہیں دھو پایا، دھونے کو فرصت نہیں ہوا، نہیں دھویا تو آپ کی نماز باطل نہیں۔ لیکن دھونا ہر آپ کے کپڑے پہ چائی بھی لگ جاتے ہیں، سالن میں لگ جاتے ہیں، صاف ستھرا ہونا بھی ایک عبادت ہے، وہ اپنی ایک بات بہتر صورت ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کے کپڑے میں یہ چیز رہ کے آپ نے نماز پڑھ لیا، یہ خفیف ہونے کی صورت میں معاف ہے۔ اس طرح والمنی، اور منی بھی جو ہے، منی کا عطف جو ہے ادھر قے اور قہ پر ہے، غلیظان پر ہے، یہ بھی ناپاک ہے۔ ہاں جی، لیکن والمزی جو کہ ایک سے بھی صرف پانی ہے، ہاں جی، اس میں گاڑھا نہیں ہوتی، وہ معاف ہے، والمزی معاف ہے۔